حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نماز کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. اس سے پہلے 3 خطبات ہو چکے ہیں جس میں نماز کی اہمیت، نیت، ہاتھ باندھنے کا مقام، سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا اور اسی طرح فجر کی سنتیں، اس حوالے سے میرے بھائیوں گفتگو ہو چکی. آج میرے بھائیوں نماز کے اندر کون سے کام کرنے کی اجازت ہے، کون سے کرنے کی اجازت نہیں ہے. نماز یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ اس کے لیے خشوع و خضوع اختیار کرو اور اس کی ادائیگی کے لیے تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تم رب تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہاری یہ کیفیت نہ بن پائے تو پھر اس بات کا یقین کر لو کہ رب تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں، اب اس اہم ترین عبادت کے دوران اگر کوئی بندے کے ساتھ، نمازی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس پر بندے کا اختیار نہیں، تو کیا اس کو کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے ہماری شریعت ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ ایک نمازی کی نماز کو شیطان برباد کرنے کے لیے بندے کو وسوسہ دیتا ہے، کبھی اس کو قیام کی صورت میں، کبھی رکوع سجود کی صورت میں، کبھی قرات کے دوران شیطان بندے کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس کی نماز کو خراب کرتا ہے. اس کا حل ہمیں کیا بتایا گیا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے بھائیوں، دوران نماز اگر بندے کو کوئی وسوسہ آ جائے نماز کے دوران، تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ الفاظ بھی ہیں، اور دوسرے الفاظ اعوذ باللہ من خنزب، اعوذ باللہ من خنزب. یہ خنزب ایک شیطان کا نام ہے جو نماز کے اندر آ کے نمازی کی نماز کو برباد کرتا ہے. یہ اس شیطان کا نام ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ طلب کر کے اپنی بائیں جانب 3 بار دھتکار دو، اس کو تھوک دو. اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کرے گا اس کے وسوسوں سے، اس کے حملوں سے. اللہ اکبر. اور اگر میرے بھائیوں آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں
इमाम साहब आगे नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे मुक्तदी हैं, इमाम के ऊपर अगर ये शैतान हमला करता है तो क्या करना चाहिए? मेरे भाइयों, उस हवाले से मर्दों को हुक्म दिया गया है कि आप इमाम को मतनब्बे करें, सुबहान अल्लाह कहकर, तस्बीह बयान कर, सुबहान अल्लाह कहकर इमाम को मतनब्बे करें। जब आप सुबहान अल्लाह कहेंगे, इमाम मुतनब्बे हो जाएगा मुझसे कुछ गलती हो रही है। नमाज के दौरान जायज काम है ये। और अगर पीछे औरतें हैं तो वो सुबहान अल्लाह नहीं कहेंगी, वो ताली भी जाएंगे, हाथ के ऊपर हाथ मारकर इमाम को मतनब्बे करेंगी। इमाम समझ जाएगा कि मुझसे कुछ भूल हो रही है, कुछ गलती हो रही है। और इसीलिए मैं इसी तरह मेरे भाइयों, नमाज के दौरान बंदा नमाज पढ़ रहा है, बंदे को शैतान का हमला हो गया, शक पड़ गया कि अब क्या मुझसे गलती हो रही है, रकतों के अंदर मुझसे क्या गलती हो रही है, मैंने कितनी रकतें पढ़ी हैं। यह भी एक वसवसा शैतान दे देता है। इस हवाले से मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान सुन लीजिए। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के साथ मैंने जोहर की नमाज पढ़ी। दीगर सहाबा भी मौजूद हैं, रावी अब्दुल्लाह बिन मसूद हैं, कहते हैं कि हमने नमाज पढ़ी जोहर की, नबी अलैहिस्सलाम इमामत कर रहे हैं, हम पीछे खड़े हैं, तो आपने 5 रकतें पढ़ा दी जोहर की। नमाज के बाद सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन क्या कहते हैं, अल्लाह के रसूल, क्या आज जोहर की नमाज की रकतें बढ़ा दी गई? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं। क्या हुआ? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ने बताया कि अल्लाह के रसूल, आज 5 रकतें आपने पढ़ा दी हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने, मेरे भाइयों, नमाज हो चुकी, नमाज से फारग हो चुके, आपने 2 सजदे किए, साफ को सीधा किया, आपने 2 सजदे किए, फिर सलाम फेरा। और इसी तरह मेरे भाइयों, नमाज के दौरान शक पड़ जाए कमी की सूरत में, इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई की गई है? मेरे भाइयों, अब्दुल्ला बिन मालिक बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नमाज पढ़ाई, भूल गए कौन सी नमाज थी, कहते हैं मेरा ख्याल है कि वो जोहर की नमाज थी। शक की बिना पर कहते हैं मेरा ख्याल था जोहर की नमाज थी। जब आप दूसरी रकत में थे तो तशहद किए बगैर तीसरी रकत के लिए खड़े हो गए। तीसरी रकत के लिए तशहद से खड़े हो गए, फिर जब आप आखिरी तशहद में बैठे तो आपने सलाम फेरने से पहले 2 सजदे किए। ये तो है तशहद भूल जाना। और अगर रकत के अंदर कमी आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए? तो मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम की ये सीरत का मुताला करें तो मेरे भाइयों, आपने नमाज से पहले ही रकतें पूरी, ये मैं भी भूल रहा हूं इस वक्त कि आपने शायद इशा या जोहर की नमाज के अंदर 3 रकतें पढ़ाई, सलाम फेर दिया। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, आपने 3 रकतें पढ़ाई, आपने दोबारा फिर 1 रकतें पढ़ाकर फिर सलाम से पहले सजदा किया और फिर सलाम फेरा। मतलब यह कि अगर बंदा नमाज के दौरान रकतें भूल जाए कि उसने कितनी रकतें पढ़ी हैं, शक पड़ जाए, तो जिस पर यकीन बंदे को हो, चौथी पर यकीन है, चौथी पर शक है, 3 पर यकीन करते हुए चौथी को मुकम्मल करके सलाम फेरने का पहले सजदा साफ कर ले। और इसी तरह मेरे भाइयों, जायज कामों में से एक यह है कि नमाजी जब नमाज पढ़ रहा हो तो उसको चाहिए कि अपने आगे सुतरा रखे, किसी बंदे को सुतरा बना ले, किसी ठोस चीज को आगे रखकर सुतरा बना ले, और उस सुतरे के दरमियान से किसी को गुजरना नहीं चाहिए। नमाजी और सुतरे के दरमियान में से किसी को गुजरना नहीं चाहिए। अगर कोई शख्स गुजरे तो उसको रोकना चाहिए। मेरे भाइयों, एक नौजवान अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज के दौरान सुतरे के आगे से गुजरने की कोशिश की। अबू सईद खुदरी और सुतरे
اس کے درمیان میں سے اس نے گزرنے کی کوشش کی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا. وہ آدمی رک گیا. تھوڑی دیر بعد پھر وہ گزرنے لگا. جب دوبارہ گزرنے کی کوشش کی, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کو سختی سے روکا. اب وہ شخص نماز سے جب فارغ ہونے سے پہلے وہ شخص کہیں دوسرے راستے سے سیدھا گورنر کے پاس چلا گیا. گورنر کون ہے؟ مروان ہے. جا کر وہاں پہ شکایت لگا رہا ہے. کہتا ہے دیکھیں جی, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, صحابی رسول ہیں, لیکن یہ مسجد کے اندر یہ جھگڑنے پر آ جاتے ہیں. اتنے میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو بھی پتہ چلا کہ یہ شخص میری شکایت لے کر گیا ہے. وہ بھی پہنچ جاتے ہیں. مروان کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے چاچا بھتیجا کے اندر کیا معاملہ ہے, کیا جھگڑا چل رہا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان میری نماز, میرے سترے اور میرے درمیان سے گزرنے کی کوشش کی. میں نے اس کو روکا, نہیں رکا. دوبارہ اس کو گزرنے کی کوشش کی, میں نے اس کو سختی سے روکا. اور یہ عمل میں نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا میں نے فرمان سنا. آپ نے مجھے کہا کہ جب تمہارے اور تمہاری جب تم نماز پڑھ رہے ہو, تمہارے اور سترے کے درمیان سے اگر کوئی شخص گزرنے کی کوشش کرے, اس کو روکے, نہ روکے, اس کو دھکا دے کر روکو. جب مروان نے نبی علیہ السلام کا فرمان سنا تو کیا اس نوجوان کو کہا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ حق پر ہیں, تم غلطی پر ہو. لہذا میرے بھائیوں, نمازی کے آگے سے گزرنے سے گریز کرنا چاہیے. اور اگر کوئی گزرنے کی کوشش بھی کرتا ہے انجانے کے اندر تو اس کو روک دینا چاہیے. اور اگر کوئی زبردستی گزرنے کی کوشش کرے تو اس کو زبردستی اس کو روکنے کی کوشش کرو. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ شیطان ہے, آپ کی نماز کو باطل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح میرے بھائیو, جائز امور میں سے ایک امر وہ کیا ہے کہ بندہ جوتے سمیت نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا. اس حوالے سے میرے بھائیو, نبی علیہ السلام کا فرمان سن لیجئے. آپ کی سیرت کے اندر یہ چیز ملتی ہے. ایک دن آپ نماز پڑھا رہے تھے کہ اچانک آپ نے نماز کے دوران ہی اپنے جوتے اتار کر ایک سائڈ پر کر دیے. پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ بھی جوتوں سمیت نماز پڑھ رہے تھے. جب نبی علیہ السلام کو دیکھا جوتے اتارتے ہوئے, انہوں نے بھی جوتے اتار دیے. اللہ اکبر. میرے بھائیو, نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہوتے ہیں, فارغ ہو کر کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ کیا جواب ملتا ہے کہ اے اللہ کے رسول, ہم نے تو آپ کی اقتدا کی ہے, آپ نے نماز کے اندر جوتے اتار دیے, ہم نے بھی اتار دیے. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے, انہوں نے مجھے آ کر بتایا کہ اللہ کے رسول آپ کی جوتے کے ساتھ نجاست لگی ہوئی ہے, اور میں نے اپنے جوتے کو اتار کر ایک سائڈ پر کر دیا. لہٰذا دوبارہ تم جب نماز کے لیے آؤ اور آپ نے جوتوں کو دیکھ لیا کرو, تمہارے جوتے کے ساتھ نجاست گندگی لگی ہوئی ہو, اس کو رگڑ کر صاف کر لیا کرو اور نماز پڑھ لیا کرو. میرے بھائیو, نماز کے لیے ایسے مقامات پر جہاں پہ کلین کے ماحول نہ ہو, صفائی ستھرائی یعنی کہ کلین کارپیٹ وغیرہ کا نظام نہ ہو, آپ باہر کہیں ہو تو جوتوں سمیت نماز پڑھ لیا کرو. یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ نماز کے اندر جائز صورت ہے. اسی طرح میرے بھائیو, نماز کے اندر چھوٹے بچے جو ہیں اس کے حوالے سے خواتین کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے. چھوٹے بچوں کو اگر آپ بٹھا دے تو خدشہ ہے کہیں نقصان نہ کر بیٹھیں. قریب بٹھاتے ہیں تو بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے میرے بھائیو, ہماری شریعت نے ہمیں کیا رہنمائی کی ہے کہ چھوٹے بچوں کو آپ پکڑ کر نماز پڑھ لیا کریں. نبی علیہ السلام ان کی نمازی ہے, آپ نے گود میں اٹھایا ہوا ہے, نماز پڑھ رہے ہیں.
جب آپ سجدے میں جاتے اس کو بٹھا دیتے ایک سائڈ پر، سجدہ کرتے، سجدے سے جب اٹھتے اس کو پھر اٹھا لیتے. امامہ نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے بھائیوں اپنی نمازی کو اٹھا کر نماز پڑھتے، جائز صورت ہے. اور اسی طرح میرے بھائیوں نماز کے دوران جو جائز صورت وہ ایک یہ ہے کہ بندہ ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے جہاں پہ کوئی موذی جانور نکل آیا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کو توڑ دینا چاہیے، وہاں سے بھاگ جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے میرے بھائیوں نماز کے دوران نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 2 کالوں کو دوران نماز آپ مار دو. تو آگے 2 کالوں کا ذکر کر دیا. یہ 2 کالے کون ہیں؟ ایک بچھو ہے اور ایک کالا سانپ ہے. اگر کیونکہ اس کو آپ چھوڑ دیں گے، نماز میں مشغول رہیں گے، یہ کہیں چھپ جائے گا اور چھپ کر آپ کے اوپر حملہ کر کے آپ کو نقصان دے گا. جو ہی آپ کو نظر آ جائے نماز کے دوران ہی ان کو مار دو اور اپنی نماز وہیں سے شروع کرو جہاں سے آپ نے چھوڑی تھی. جائز صورت ہے یہ بھی میرے بھائیوں. اور اسی طرح میرے بھائیوں دوران نماز بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی قیمتی چیز اس کے پاس پڑی ہوئی ہے، اس کو خدشہ ہے کوئی شرارت نہ کر دے، اٹھا کر نہ لے جائے، یا یہ قیمتی چیز خود بخود جاندار ہے تو بھاگ نہ جائے. اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے بھائیوں ازک بن قیس بیان کرتے ہیں کہ ہم حوازن کی بستیاں جو ہیں وہاں پر ہم ایک جنگ کے اندر مشغول تھے. یہ جنگ ہماری خارجیوں کے ساتھ ہو رہی تھی. کہتے ہیں کہ نہر کے کنارے کے قریب ایک شخص آتا ہے، آ کر دیکھتے ہیں کہ وہ شخص اس کے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام ہے. وہ گھوڑے کو پکڑ کر نماز نہیں لیتے ہیں. جب غور سے دیکھا تو وہ کون شخصیت ہے؟ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں. نماز نیند لیتے ہیں. وہ گھوڑے کو کیا ہوا، کیا اس نے دیکھا؟ وہ بدک پڑا، وہ بھاگ پڑا. صحابی رسول نے اس کی لگام کو نہیں چھوڑا، اس کو پکڑا کر اس کے پیچھے بھاگ پڑے. اس کو روکا، روک کے بعد دوبارہ آئے. یہ جو خوارج تھے دیکھ رہے تھے، دور سے ہی آواز لگا دی کہ اس شیخ کے دیکھو کہ اپنی نماز کے دوران ہی گھوڑے کے پیچھے بھاگ پڑے. جب واپس آتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری گفتگو سن لی ہے، میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کئی غزوات میں شرکت کی ہے، میں نے نبی علیہ السلام کی آسانیوں کو دیکھا ہے. میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی گھوڑے کو گم ہونے سے، کہ ایسا نہ ہو کہ بعد کے اندر مجھے پریشانی ہو. میں نے بہتر سمجھا کہ اس کو لے کر واپس آؤں. میرے بھائیوں بندے کی قیمتی چیزیں ہیں، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. اور نماز کے دوران اس کی حفاظت کی جا سکتی ہے. اگر کہیں خدشہ ہو، کوئی بندہ ایسا آ جائے جو اس کو اٹھانے کی کوشش کرے تو آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں، روک سکتے ہیں. اور اسی طرح میرے بھائیوں دوران نماز جائز کاموں میں سے وہ ایک کام یہ بھی ہے کہ بندہ فجر کی سنتوں کے بعد اپنی دائیں کروٹ لیٹے. نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے. آپ فجر کی سنتوں کو پڑھنے کے بعد اپنے دائیں بازو کو اپنے سر کے نیچے رکھتے اور لیٹ جاتے دائیں کروٹ. سنت کو پورا کرنے کے لیے ایک لمحے کے لیے لیٹ جانا میرے بھائی سنت کا عمل ہو جاتا ہے. اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، یہ بھی جائز صورت ہے. اور اسی طرح میرے بھائیوں جائز صورتوں میں سے نماز کے دوران اگر کوئی شخص بندہ باہر سے آنے والا سلام کرے تو کیا اس کو جواب دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائیوں اس حوالے سے نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ آپ کر لیجئے. میں آپ کے سامنے ایک حدیث لا دیتا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بستی قبا، اس میں نبی علیہ السلام گئے کسی معاملے کے حوالے سے. انصار کے کچھ لوگ وہاں پر آتے ہیں، نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. انصار کے لوگ بعد میں اندر تشریف لاتے ہیں.
آ کر دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اندر موجود ہیں، سلام کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، سیدنا بلال نبی علیہ السلام کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، جب سلام کیا، اب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ یہ بھی غور سے دیکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ کے اشارے سے ایسے کر دیا۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سوال کرتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب انصار کے لوگ مسجد میں آئے، سلام کیا، نبی علیہ السلام نے جواب کیا دیا، کیسے دیا؟ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ باندھ کر، ہاتھ کا اشارہ کر کے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے ایسے جواب دیا۔ لہذا اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، باہر سے آنے والا سلام کرتا ہے، ہاتھ کے اشارے سے اس کو جواب دیا جا سکتا ہے، زبان سے نہیں۔ زبان کے ساتھ میرے بھائیوں مشغولیت بندہ ہو جاتی ہے، ہاتھ کے اشارے سے جواب دیجیے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں نماز کے دوران آج کل ہمارے پاس موبائل ہیں، بیل ہو جاتی ہے، الارم لگ جاتا ہے، آپ اس کو بند کر سکتے ہیں۔ یہ خشوع و خضوع کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر اس کو بند نہیں کریں گے یہ خشوع و خضوع خراب کرے گا، بندے کا بھی دوسروں کا بھی ساتھ میں۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں نماز کے دوران ناجائز امور جو ہیں وہ کون سے ہیں، دوسرے خطبے میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے مسلمان بھائیوں، نماز ایسی عبادت ہے جس کے لیے خشوع و خضوع لازم اختیار کرنے کا حکم ہے، اور اس میں خلل ڈالنے والے جو امور ہیں وہ بندے کے کھانے پینے، بول و براس اور دائیں بائیں اور اوپر دیکھنا ہے۔ یہ چیزیں ہیں بندے کی نماز کو جو خشوع و خضوع کو خراب کرتی ہیں۔ لہٰذا ان امور سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی کھانا کھا رہا ہو تو جلدی نہ کرے، بلکہ پوری طرح کھا لے، چاہے نماز کھڑی ہی کیوں نہ ہو جائے۔ لہٰذا اسی بات کے اوپر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل لیا۔ آپ کے لیے جب کھانا تیار ہو جاتا، کھانا لگا دیا جاتا اور دوسری طرف اقامت ہو چکی، جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی اور آپ سامنے کھانا پڑا ہوتا، آپ کھانا کھا کے تناول کر کے فارغ ہو جاتے، حتیٰ کہ آپ امام کی قرأت سن رہے ہوتے۔ میرے بھائیوں، یہ ناجائز امور میں سے یہ ہے کہ بندہ کھانا کھا رہا ہو یا بھی کھانے کے اندر دیر ہے پھر تو جائے نماز کے لیے، لیکن اگر کھانا تیار ہے، سامنے آ گیا ہے، پھر اس کو کھانے کو ترجیح دینی چاہیے، کھانا کھا۔ کیوں؟ اگر وہ کھانا چھوڑ کر جائے گا تو دماغ، دل و دماغ کے اندر وہ کھانے کی پورا نقشہ ہے، خشوع و خضوع کو خراب کرے گا۔ لہٰذا کھانے کو کھا کر جائیے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں خشوع و خضوع کے اندر خلل ڈالنے والا میرے بھائیوں بول و براس ہے۔ اس حوالے سے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب کسی شخص کو قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہو، نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو بندے کو چاہیے وہ پہلے قضائے حاجت پوری کر کرے، اس کو روک کر نہ رکھے۔ جماعت کھڑی ہے، آدمی قضائے حاجت اس کو محسوس ہو رہی ہے، وہ جماعت کے اندر کھڑا ہے اور پریشان کھڑا ہے، اس کو چاہیے پہلے اس سے فارغ ہو کر پھر جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ جتنی ملتی ہے اتنی پڑھ لے، بعد میں پوری کرے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں خشوع و خضوع میں خلل ڈالنے والا عمل جو ہے ایک دائیں بائیں ہے۔ دائیں بائیں دیکھنا، نماز نیت رکھی ہے، بندے نماز پڑھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، یہ خشوع و خضوع کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں
دائیں بائیں دیکھنا خشوع خضوع اس کے خراب ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو میرے بھائی نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، نماز میں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اب میں سختی سے ان کو روکتا ہوں باز آ جائیں اپنی ان حرکتوں سے ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی۔ نماز کے اندر بندے کی نگاہ جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، اور تشہد کے اندر میرے بھائیوں یہ ہاتھ کی تشہد کی جو یہ انگلی ہے یہاں پر ہونی چاہیے، رکوع کے اندر سجدے کی جگہ، قیام کے اندر سجدے کی جگہ، اور اسی طرح جب بندہ تشہد میں بیٹھے تو نگاہ جو ہے وہ تشہد کی انگلی پر ہونی چاہیے، اس سے آگے نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں نماز کے دوران ناجائز امور میں سے ایک اہم ترین ایسا عمل ہے جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، وہ کیا ہے کہ نماز ہم نے نیت رکھی ہے، کبھی ہم داڑھی کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی کپڑوں کو سیدھا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم اپنی سروٹیں سیدھی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم بازو فولڈ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی سیدھے کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس چیز سے بھی شریعت نے ہمیں روکا ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے حکم دیا گیا کس بات کا کہ 7 ہڈیوں والے اعضاء پر سجدہ کروں، اور یہ کہ میں نماز کے اندر کپڑے اور بالوں کو اڑیسوں نہ۔ لہٰذا میرے بھائی اس بات کا خیال کریں، دوران نماز اپنے بالوں سے نہ کھیلیں، اپنی داڑھی کے ساتھ نہ کھیلیں، اپنے کپڑوں کے ساتھ نہ کھیلیں۔ ضرورت کے مطابق ضرورت ہے تو بندہ کپڑے سیدھے کر سکتا ہے، لیکن بلا ضرورت، ابھی یہ آپ میرا اشارہ سمجھ جائیں کہ ضرورت کہاں پڑتی ہے، جب بندہ سجدے سے کھڑا ہوتا ہے وہاں کبھی کبھار بندے کو ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کو ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن بلا ضرورت بندہ اپنے کپڑوں کو سیدھا نہ کرے۔ اور میرے بھائیوں ایک اہم ترین چیز کہ دوران نماز اپنے کپڑوں کو فولڈ نہ کرے، کپڑے سیدھے رکھے، خاص کر کے بازو۔ آدمی فولڈ کر کے وضو کر آیا ہے، بازو فولڈ ہے اسی طرح نماز پڑھے، نہیں میرے بھائی اپنے بازو کو کھولے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں دوران نماز بندے کو اگر چھینک آ جائے تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا۔ میرے بھائی حدیث لمبی ہے، وقت بھی کافی ہو گیا ہے، اس کا مختصر جواب یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی کو چھینک آ جائے نماز کے دوران، وہ تو الحمدللہ کہہ سکتا ہے جس کو چھینک آئی ہے، لیکن اس کو جواب نہ دیا جائے۔ جواب دینے والے رحمت اللہ کہتے ہیں لیکن یہ آگے سوال جواب ہے، یہ تو اس لیے یہ نماز کے اندر مشغولیت ہو جاتی ہے، اس لیے میرے بھائیوں یہ سوال جواب نماز کے اندر منع ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں نماز کے اندر امام سے پہلے امام سے پہل کرنا یہ بھی منع ہے، اور اسی طرح نماز کے دوران صدر کرنا، چہرے کو ڈھانپنا یہ بھی منع ہے۔ صدر کس کو کہتے ہیں؟ اپنی چادر کو اپنے دونوں کندھوں سے نیچے لٹکا لینا، یہ صدر ہے، منع کیا گیا ہے۔ نماز کے دوران اپنے چہرے کو ڈھانپنا یہ بھی منع ہے۔ اور میرے بھائیوں اسی طرح نماز کے دوران اپنے بازو اس کو بچھا دینا، اپنی جو کوہنی ہے اس کو زمین پہ سے لگا دینا، اس کو کہتے ہیں کتے کی طرح بیٹھنا، یہ چیز نبی علیہ السلام سختی سے منع کی ہے کہ سجدے کی حالت کے اندر اپنے بازو نہ بچھائیں، اپنے بازو کو کھڑا رکھیں۔ حتیٰ کہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں آپ کی سجدے کی حالت میں آپ کی جو بغلوں کی سفیدی وہ نظر آتی تھی۔ لیکن جماعت کے اندر میرے بھائیوں اپنے بھائی کے لیے نرم ہو جایا کریں، کیونکہ جماعت کے اندر یہ چیز ممکن نہیں، اپنے بازو کو نرم رکھیں لیکن نیچے بچھانے سے پھر بھی بچانا ہے۔ اس حوالے سے میرے بھائیوں باتیں بہت سی ابھی باقی رہ گئی ہیں، موقع ملا تو پھر انشاءاللہ بیان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصلح ذات بينهم والله بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان. اللهم حسبنا حسابا يسيرا. اللهم أكمل لنا الجهاد. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.